بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور حاضرین، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہمارے سامنے ہے ماہ رمضان۔ اعمال رمضان کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنا نظام الاوقات ترتیب دے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان آ گیا ماہ رمضان آ گیا، ماہ مہمان آ گیا اللہ کا فرمان شہر رمضان آ گیا رمضان آ گیا، اللہ کا فرمان شہر رمضان آ گیا۔ اس لیے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے اس ماہ مبارکہ کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دے لیں۔ اس حوالے سے چند اہم چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنا نظام الاوقات ٹائم ٹیبل ترتیب دیں تو وہ ٹائم ٹیبل کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر ایک تو اس ٹائم ٹیبل کے اندر سب سے پہلے استقبال رمضان کی تیاری، ماہ رمضان کی تیاری کیسی تیاری ہو، یعنی اپنی سابقہ زندگی اور سابقہ اپنے معمولات پر نگاہ ڈال کر اس میں سے جو ایسے اعمال، اپنے جو سابقہ کمی کوتاہیاں ہیں ان پر توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے، اور تمام کی تمام لغزشوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر ندامت کا اظہار اپنے اللہ سے کر کے اپنے اللہ کو منوا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں، قیمتی ساعتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ دوسرا، ہمیں اپنے فرائض، اپنے قرض، اپنے واجبات کی ادائیگی کی باقاعدہ ترتیب بنا لینی چاہیے، یعنی فرض ہو، قرض ہو، وہ جتنا بھی ہو، جیسا بھی ہو، وہ فرائض کی صورت میں اللہ کے احکامات نمازوں کی صورت میں ہو، یا قرض کی صورت میں اللہ کے بندوں کے حقوق کی کمی کی صورت میں ہو، یا واجبات جیسے زکوٰۃ اور دوسرے احکامات ان میں کمی اور عدم ادائیگی کی صورت میں ہو۔ اس پر ہمیں اپنے آپ کو اپنا احتساب کر کے ان کو ادا کرنے کی ترتیب بنا لینی چاہیے، تاکہ ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں تو تمام فرائض، تمام واجبات، تمام قرض ہمارے ذمے سے ادا ہو چکے ہوں، یا ادا کرنے کی ہم نے کوئی ترتیب بنا لی ہو۔ رمضان کے حوالے سے تیسرا بڑا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ ہے ماہ رمضان کے مسائل سیکھ لینے چاہیے۔ دیکھیں، کوئی بھی عمل آدمی دنیا میں کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام کاج کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کام کاج سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور کوئی بھی آدمی بغیر کچھ سیکھے، ایک ریڑھی والا بھی چند دن ریڑھی والے کے پاس کھڑا ہو کر ریڑھی لگانے کی تھوڑا ٹائم اس میں لگا کر اس کو سیکھ کر پھر وہ کام کرتا ہے۔ کوئی دکاندار دکان تبھی چلا سکتا ہے جب وہ دکانداری کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دفتر، کاروبار، لین دین، معاملات اسی وقت کامیاب طریقے پر کر سکتا ہے جب اس نے وہ کام سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ کا حکم ماہ رمضان آ رہا ہے
تو ہمیں رمضان سے پہلے پہلے رمضان کے تمام مسائل، جو لازمی مسائل ہیں، روزہ رکھنے کے مسائل، روزے کے ٹوٹ جانے کے مسائل، روزے کے فاسد ہو جانے کے مسائل، کس طرح سے تراویح کے مسائل اور صدقہ فطرانے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، اور اسی طرح سحری اور افطاری کے مسائل، یہ جو ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھ لینا ضروری ہے۔ ان کے سیکھ لینے کے بعد ماہ رمضان کے اعمال کا ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ عمل بھی کرنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ہے۔ تو یہاں قرآن میں اللہ نے جو لعلکم تتقون کا ارشاد فرمایا، اس ارشاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دے دیا کہ ہم اپنے نفس کو تقوی کا عادی بنا لیں۔ اب تقوی کا عادی بنانا رمضان کا تقوی کی عملی تربیت کرانا ہوتا ہے، یعنی رمضان کا یہ مہینہ جو ہے یہ تقوی کی عملی تربیت گاہ ہوتا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی روزوں کی فرضیت کا جو اہم مقصد بتا رہے ہیں وہ ہے تقوی، یعنی پرہیزگاری کا حصول۔ اسی طرح چوتھا کام ہمارے سامنے وہ ہے صلہ رحمی کا، دل کو صاف کرنے کا اور صلہ رحمی اختیار کرنے کا۔ سامعین گرامی قدر، رشتہ داروں سے ہو، تعلق داروں سے ہو، رشتے اور ناطے توڑنے کی قرآن میں احادیث میں سخت وعید فرمائی گئی ہے، لہٰذا اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور انتقام کے جذبات کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ دل جو ہے جس میں نفرت ہو، انتقام ہو، حسد ہو، کینہ ہو، اس ساری بیماریوں کے باوجود یہ دل روزے رکھنے کے لیے صاف نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلے ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے دل میں سے نکال لینی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھی اس آدمی کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے جس کے اندر یہ مادے ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ مہینہ بھی ایسا ہے کہ اس مہینے میں ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی یعنی پکار ہو رہی ہوتی ہے، آواز لگائی جا رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی معافی اور اس کی مغفرت اور بخشش کر دوں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو ایسی فضول مصروفیات کو چھوڑنا ہوگا کہ آدمی کے دل میں جذبہ انتقام موجود ہو اور اس میں وہ مصروف ہو جائے، حسد کینہ موجود ہو اور اسی طرح دل میں نفرت موجود ہو اور وہ اس میں لگا رہے۔ اس دل کو ان ساری بیماریوں سے صاف کرنا ضروری ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے صاف ہونے سے آپ کیا مراد فرماتے ہیں؟ یعنی آپ کی کیا مراد ہے کہ دل کو صاف کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جواب میں فرمایا کہ وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو اور نہ بغاوت ہو، نہ کینہ ہو اور نہ حسد ہو، کسی سے بھی نہ کینہ نہ حسد اور نہ ہی گناہ اور بغاوت اس دل میں موجود ہو۔ جس دل میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، رب تعالیٰ کے ہاں بخشش اور مغفرت وہی شخص حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح پانچویں چیز جو ہے وہ ہے روزوں اور نمازوں کی قضا کر لینا، تاکہ گزشتہ کا کوئی حساب ہمارے اوپر باقی نہ رہے۔ قرض کی ادائیگی بندوں کی ہو یا فرض کی ادائیگی بندوں کی ہو یا اللہ کی ہو، قرض وہ فرائض کی صورت میں ہوتا ہے
کہ کسی بندے پر قرض ہے، ہمارے اوپر کسی کا قرض ہے، یا کسی صورت میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی اعمال میں، عبادات میں ہوئی ہو، فرائض میں ہوئی ہو، ہم پر ہماری کوئی نماز قضا رہ گئی ہو، یا چند نمازیں قضا رہ گئی ہوں، یا اسی طرح بندوں کے حقوق میں زکوٰۃ ہے جو اللہ کا حکم ہے اور بندوں کا حق ہے، وہ رہ گیا ہو، تو وہ ساری چیزیں ادا کر لینا چاہیے، تاکہ قرض اور فرض کی ادائیگی کے بعد ہم اپنے اللہ کے حضور صحیح معنوں میں ماہ رمضان کو حاصل کر سکیں۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ضروری اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا معمول بنا لیں۔ یہ قبولیت دعاؤں کا مہینہ ہوتا ہے، اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو پہلے سے اس کا عادی بنانا ہوگا کہ ہم اللہ کے حضور دعا مانگنے کی عادت بنائیں اور ان دعاؤں کو سیکھ لیں، سمجھ لیں جو مسنون اور معصور دعائیں ہیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کا اہتمام معصور اور مسنون دعاؤں سے کریں گے تو بالیقین اللہ تبارک و تعالی آداب دعا کا لحاظ کر کے اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے اور کرے گا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ساتویں چیز ہے ماہ رمضان میں صدقہ اور سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز اور خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن ماہ رمضان میں یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ ماہ رمضان میں آپ کی جود و سخا اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی، جو عام دنوں میں ہوتی تھی اس سے بھی زیادہ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا ہو جاتی تھی۔ لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر اہل ثروت لوگ صدقہ کا اہتمام کریں اور سحر اور افطار ضرورت مندوں کو سحری اور افطاری کا اہتمام کریں، اور جو اللہ کے مہمانوں کو، یعنی روزہ چونکہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں کو جو سحر اور افطار کرواتا ہے، رب تعالیٰ اس کا ثواب جو روزہ افطار کرنے والا ہے، سحری کرنے والا ہے، وہ جس کے کھا پی کر ایک کھجور ایک پانی کا گھونٹ بھی پی لے کسی کا اور اس سے وہ روزہ افطار یا سحر کر لے، تو رب تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، مالک ہے کہ وہ پورا کا پورا ثواب اس کو عطا کر دے کہ جس نے اس کو پانی اور کھجور دیے ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں افطار کروائیں، سحری کروائیں، صدقے اور خیرات بھی دیں۔ آٹھویں چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کو اتارا گیا۔ اور سورہ قدر میں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں میں نے اپنے کلام قرآن کو اتارا ہے۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ معمول بنا لینا چاہیے، عادت بنا لینی چاہیے کہ پہلے سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہم کیا کریں، اور خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے کہ جو اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کو اپنے معمولات میں زیادہ رکھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ خواب کہ جس میں ایک روز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، خواب میں زیارت الہی ہوئی، تو اللہ سے امام احمد بن حنبل نے عرض کی یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کے ذریعے میں آپ کا قرب حاصل کر سکوں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو حکم دیا کہ تلاوت قرآن کریں۔ امام احمد ابن حنبل نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ بفہم او بلا فہم، کیا میں قرآن کی تلاوت سمجھ کے کروں یا بغیر سمجھے کروں؟ تو امام احمد ابن حنبل کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی مرضی ہے، بفہم او بلا فہم، آپ چاہیں تو سمجھ کے پڑھیں، چاہیں تو بنا سمجھے پڑھیں، مگر تلاوت قرآن کریں۔ تو میرے عزیزوں اور محترم سامعین و حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو عام دنوں سے بڑھا کر بہت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح نویں چیز جو ہے وہ شب بیداری، تراویح اور تہجد کا اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو، جب کوئی بندہ اپنے بدن کو عادی بنا لیتا ہے عبادات کا اور عادت ڈال لیتا ہے عبادات کی، تو رب تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اور جس آدمی نے اپنے بدن کو عبادات کا عادی بنایا ہوگا، پہلے سے ہمیں بقیہ ماندہ ان چند دنوں میں عبادات کے لیے، نفلی عبادات کے لیے، فرائض کے لیے، ہر طرح سے عبادت کے معمول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ہمیں چونکہ ماہ رمضان میں موقع مل سکتا ہے تراویح کا اور تہجد کا اور اسی طرح نفلی عبادات کا، تو ہمیں اپنے شب بیداری کرنی چاہیے، نفلی عبادات، اور اسی طرح تراویح بھی شب بیداری میں آ گیا اور تہجد کی نماز بھی شب بیداری میں شامل ہے، اس لیے ان کا بھی اہتمام ہمیں پہلے سے شروع کر دینا چاہیے۔ 10واں عمل، ہمیں کن چیزوں سے، خاص طور پر کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ آج ہم ماہ رمضان کی تیاری یوں کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے لیے کھجوروں کا اور دوسرے پھلوں کا اور اپنے افطاری کے اہتمام کے لیے سٹورز پر جا کر مختلف چیزوں کی خریداری کی صورت میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں یہ چیز بھول رہے ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان میں، جو رمضان کے روزوں میں رش اور بھیڑ کی وجہ سے، چونکہ یہ عبادات کا مہینہ ہے، شاپنگ اور خریداری کا تو ہے نہیں ہے، لوگ ماہ رمضان میں عید کی خریداری میں لگ جاتے ہیں، شاپنگ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کی عبادات اور معمولات میں فرق آ جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان سے پہلے اپنی عید کی شاپنگ بھی کر لیں۔ جنہیں توفیق اللہ نے دے رکھی ہے وہ اپنی عید کی شاپنگ، ضروری شاپنگ کر کے، خریداری کر کے رکھ لیں، تاکہ عید سے پہلے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دن اور رات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معمول میں فرق آ جائے، معمولات میں کمی اور کوتاہی ہو جائے، اور وہ قیمتی لمحات ہم سے گزر جائیں جن لمحات میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہوں۔ 11واں کام ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نوکروں، ملازموں، خادموں، مزدوروں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ارشاد پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے خادم اور ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، آگ سے اس کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ میں اپنے ملازمین، خادمین، اپنے نوکروں، اپنے مزدوروں کو جتنا ہو سکے ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو زیادہ مشکل کام ہے، بوجھل کام ہے، اس کام کو رمضان سے پہلے ان سے لے کر انہیں رمضان میں ہلکے کام کے لیے ان کو مختص کر لینا چاہیے، کہ ماہ رمضان میں کوئی ایسا کام روزہ رکھنے کے بعد کسی کے لیے مشکل ہو، اور رمضان کا روزہ کسی نے رکھا ہوا ہو اور اس پر آپ بوجھ زیادہ اس کی طاقت سے ڈال دیں، اور کہیں روزے کی حالت میں وہ آپ کے لیے اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ 13واں کام ہمیں
یہ کرنا چاہیے 12واں کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ اوقات کو گزارنا چاہیے، نفلی عبادات میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں رہنا چاہیے، اور بالخصوص آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اپنی نیند کو کم کر لینا چاہیے۔ ماہ رمضان میں اپنی عادت میں اپنی نیند کے معمولات کو کم کر لینا چاہیے۔ اور 13واں کام یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں آسان ہے کہ ہم تکبیر اولیٰ کو فوت نہ ہونے دیں، اور یہ کام اگر 40 دن کوئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا تو یہ بہت آسان ہے کہ شعبان کے آخر میں، رمضان کے پورے مہینے میں اور رمضان کے بعد ان چند دنوں میں 40 دن بندہ نیت کر لے کہ میں نے ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی توفیق سے، رب تعالیٰ کی مدد سے وہ آدمی اپنی 40 کی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کر وہ بہت بڑا اجر اور بہت بڑی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ 14واں کام ہمیں ماہ رمضان کے استقبال اور ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے، وہ ہے قرآن کریم کی حفظ کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ خاص طور پر غیر حفاظ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی نیت کر کے چھوٹی صورتوں سے ان کی ابتدا کر لے، اور نیت کر لے کہ میں آہستہ آہستہ جتنا مجھے اللہ نے توفیق دی میں قرآن کریم کو حفظ کروں گا، اور اس میں زندگی میں جتنا جتنا اسے موقع ملتا ہے وہ حافظ قرآن بننے کی نیت کر لے، اور حافظ قرآن بننے کے لیے وہ کوشش کرے چھوٹی صورتوں سے جتنی یاد ہو سکتی ہیں وہ کرتا رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اگر حافظ بن گیا تو فبہا، اور اگر نہ بھی بن سکا تو طالب قرآن رہے گا، اور اس دنیا سے اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تو کم از کم اس فہرست میں اس کا بھی نام ہوگا کہ جو طالب قرآن ہے، حافظ قرآن کے لیے اس نے اپنے لمحات کو، اوقات کو وقف کر رکھا تھا، وہ ان میں شمار ہوگا۔ اور 15واں کام، بچوں کو روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور بچوں کو کم کھانے کی بھی اس سے عادت پڑ جائے گی۔ روزہ رکھنے کی بچوں کو عادت ڈالیں تاکہ وہ بڑے ہو کر آرام سکون سے روزہ دار بن سکیں، اور روزے کے اس مہینے میں، ماہ رمضان میں، ان کو بھی معمولات، نظام الاوقات ترتیب دینے کی تدبیر کرنی چاہیے، ان کو بھی کہنا چاہیے، انہیں بھی اس کی مشق کروانی چاہیے کہ وہ اپنے معمولات کو، اپنے نظام الاوقات کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو رمضان کے مطابق اپنا سکیجول بنا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہاں میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ دیکھیں، ماہ رمضان میں ہمیں 2-3 ایسے مواقع مل رہے ہیں۔ ایک تو تہجد پڑھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور سحری کھانی ضروری بھی ہے، مسنون بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی بھوکا نہیں بھی ہے تو وہ کم سے کم ایک کھجور، پانی کا گلاس یا دودھ، کچھ نہ کچھ وہ سحری کی نیت سے اٹھ کر لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور اس کا روزہ سنت کے مطابق رہے۔ اس لیے بھوکا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اگر جاگ آ گئی، کوئی سویا رہ گیا تو وہ رہ گیا، لیکن اگر کوئی جاگ رہا ہے اور وہ سحری نہیں کھاتا تو اسے چاہیے کہ کم سے کم ایک کھجور، پانی کا گلاس یا کچھ بھی تھوڑا سا لے لے، سنت سمجھ کر لے لے، کیونکہ سحری کھانے کی بہت سی برکتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں کہ جب سحری کھانے کے لیے روزہ دار اٹھتا ہے تو اسے تھوڑی سی تکلیف کر کے، پورا وضو کر کے، کم سے کم تہجد کے 4 نوافل پڑھ لینے چاہیے۔ اور رمضان کے 29 یا 30 دنوں میں اگر اس نے ہر روز تہجد پڑھنے کا اہتمام کر لیا تو کتنی بڑی سعادت ہوگی، اور کتنے آسانی سے یہ سعادت اسے حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام دنوں میں اس کو باقاعدہ اٹھنے کے لیے،
وقت چاہیے، اٹھنا ہے، لیکن رمضان میں تو معمول بن چکا ہوتا ہے سحری کے لیے اٹھنے کا، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلے 5-10 منٹ پہلے اٹھ کر باوضو ہو کر تہجد کی نماز ادا کر کے، تہجد کی نماز کے لیے 4، 6، 8، 10 یا 12 نوافل ہیں، جس کے پاس جتنا وقت ہے، کم سے کم وقت ہے تو 4 نوافل 2 کر کے تہجد کے پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس تہجد کے پڑھنے والے اور شب بیدار میں شامل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کے تمام ہدایات پر، ان تمام کے تمام نظام الاوقات کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے استقبال کرنے کی اور ماہ رمضان کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔